الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور تم نہ برا بھلا کہو انہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی برا بھلا کہنے لگیں اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے جہالت سے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس بات پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے کہ لوگ متقی لوگوں کو، ایمان والوں کو، پرہیزگاروں کو، انبیاء کے عقیدت مندوں کو، اولیاء کرام کے عقیدت مندوں کو، صالحین سے محبت رکھنے والوں کو، شہداء سے پیار کرنے والوں کو، صدیقین سچوں سے محبت کرنے والوں کو سیدھا سادہ مشرک کہہ دیتے ہیں، بت پرست کہہ دیتے ہیں، جبکہ نماز میں وہ خود بھی دعا کرتے ہیں۔ نماز کے دوران سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار انسان کو دیا ہوتا کس کس پر انعام کیا، تو انسان ایسے ہی اپنے جو اس کے پیارے ہوتے ہیں کہتا ہے اس پہ انعام ہے، جسے اکثر لوگ کہتے بھی ہیں یہ بڑا بلا ہے۔ کہ اللہ نے کہا نہیں، یہ جو میرے انعام یافتہ ہیں میں ہی اس کا تذکرہ کروں۔ وہ کون سے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پس یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس یہ وہی لوگ ان کی معیت میں ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کون سے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار گروہ۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ تمہارے کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یہ نبیوں میں ہیں، صدیقین میں سے ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، اور تمہارے یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ ان کو لوگ کہتے ہیں جی، ان سے عقیدت رکھنے والے کہتے ہیں یہ بت پرست ہے، یا ان کو بھی کہتے ہیں یہ بت پرستی کی تعلیم دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، نماز میں تم ان کے راستے کی دعا کرتے ہو۔ قاعدہ تو یہی ہے عزیزان گرامی قدر، جسے دشمن سمجھا جاتا ہے اس کے محاسن بھی وہ مخالف کو گناہ نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارے سامنے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ارشاد خداوندی ہے، جس میں تکفیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس میں مشرکین کے بتوں کو بھی برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ علم، کہ تم برا بھلا نہ کہو انہیں جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ایسا نہ ہو کہ وہ برا بھلا کہنے لگے تمہارے سچے اللہ کو زیادتی کرتے ہوئے جہالت میں۔ تو آیت میں مشرکین کے بتوں کو، اصنام کو بھی برا بھلا کہنے سے روکا گیا ہے، تاکہ جواباً وہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا نہ کہے۔ اب جو لوگ جذبات میں آ کر انبیاء اولیاء کے لیے سخت اور سست الفاظ لکھ یا بول دیتے ہیں، نثر میں، شعروں میں، اور ہر بات پر پھر قرآنی آیات پیش کرتے ہیں، یہ بھی تو قرآنی آیت ہی ہے نا۔ یہ قرآن کریم کی یہ ایک آیت ہے، کہاں اصنام بت اور کہاں اولیاء انبیاء شہداء صدیقین صالحین، یہ کہاں؟ ان سے تو کوئی مناسبت نہیں ہے۔
اگر مشرکین کے معبود باطلہ کو برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ دینے کا موجب بن سکتا ہے، تو کیا انبیاء اولیاء کو برا بھلا کہنا، جن کے راستے کی تم نماز میں دعا کرتے ہو، برا بھلا کہنے والوں کے اکابر کو ایسا کہنے کا موجب نہیں بنا سکتا ہے؟ لہذا عزیزان گرامی قدر، ایسے لوگوں کو اپنی بھی عزت و ناموس کا دھیان رکھنا چاہیے اور دوسروں کی بھی عزت کا ناموس کا تھوڑا سا پاس رکھنا ہے۔ انہیں چاہیے کہ جو میں نے آیت کریم تلاوت کی ہے اس کی تعلیم کو ہی مد نظر رکھیں، انبیاء کرام اولیاء اعظام کے لیے سخت اور سست الفاظ کہنے سے پرہیز کریں، اعتراض کریں، پھر ورنہ جواب غزل کے طور پر ان کے اکابر کو بھی موضوع بحث تو بنایا جا سکتا ہے نا، لیکن اگر کوئی شخص جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے کہ بت پرستوں کو بھی تم مشرک اور یہ نہ کہو ان کو، تاکہ وہ چڑھ کر تمہارے سچے اللہ کو پھر جہالت میں اذیت دیں گے اور تمہیں بھی اذیت ہوگی، تو فرقہ واریت کا یہ طوفان ہمارے سروں سے اگر اس آیت پر عمل کیا جاتا، علماء سو عمل کرتے، تو ہمارے سروں سے یہ طوفان بدتمیزی اور فرقہ واریت جو سارے مسلمان ہیں، جتنے فرقے ہیں سارے مسلمان ہیں، یہ ہمارے سروں سے نہ گزرتا۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ موجودہ صورتحال میں کچھ تبدیلی رونما ہو جائے۔ تو استاد نوح ناروی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، بہتے رہے آنسو جو یوں ہی، بہتے رہے آنسو جو یوں ہی دیدہ تر سے، ایک روز گزر جائے گا پانی میرے سر سے، ایک روز گزر جائے گا پانی میرے سر سے۔ تو عزیزان گرامی قدر، کافی دنوں سے میں اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، ہمارے اس سارے نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے تبصرات کیا ہے۔ اگر کسی بھی کٹ حجت معترض کا دل دکھے، اسے یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کے زہر اگین تبصروں سے ہمارے دل کے لیے منہ کو آ جاتے ہیں، لہٰذا ہم صبر کے گھونٹ پی کر تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی تو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر عمل کر لیں، کوئی بات نہیں، اگر تمہیں بات نہیں سمجھ آ رہی تو صبر کر لو یار، صبر کرو، حق کی تلقین طریقے سے کرو، کچھ دیر کے لیے کوشش کریں، اس پر عمل پیرائی کریں۔ ہم بھی تو صبر و تحمل کیے ہوئے ہیں، تمہارے اس یہ شرک والے تیروں سے اچھے والے جو مسلمانوں پر لگاتے ہو، یہ بقول شاعر ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے، ترسم حمل با عجز نمائندہ ورنہ من، شرمندہ کر دمے با تحمل زمانہ رہا۔ فارسی ہے، ترجمہ کیا ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ مد مقابل کہیں میرے صبر و تحمل کو عجز و بے چارگی پر محمول نہ کرے، ورنہ مجھ میں اتنا جوہر صبر و تحمل ہے کہ اسے بروئے کار لا کر میں زمانے بھر کو شرمندہ بھی کر سکتا ہوں۔ تسم حمل با عجز نمائند ورنہ من، شرمندہ کر دمے با تحمل زمانہ رہا۔ عزیزان گرامی قدر، اس ٹاپک کو ہم نے آج جہاں تک کلوز کیا ہے، چونکہ یہ فرقہ واریت کے بارے میں گفتگو ہے، یہ ہمیں باتیں تھوڑی سی کھل کے کرنی پڑتی ہیں، ادروائز دل تو نہیں کرتا، لیکن وضاحت کے لیے کہ خدا کا خوف کرو، یہ شرک کے جو تم نے مور بنوائی ہوئی ہے اس کو توڑو۔ اچھے بھلے مسلمانوں کے جو محبت والے ان کے چہروں سے پتہ چلتا ہے یہ انبیاء سے محبت کرتے ہیں، ہمارا چہرہ تو دیکھ کے نظر پیچھے خود ہی ہٹ جاتے ہیں۔ عقل کرو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، جتنے بھی علماء خیر ہیں ان سے محبت کرو۔ کوئی ایسی بات نہیں، ان کا ہاتھ چوم لو، چومنے سے شرک نہیں ہوتا، کہیں وہ زندہ ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں، چلے بھی جاؤ، کوئی ایسی بات نہیں، ان سے ملو جلو، تمہیں کچھ نہ کچھ فیض تو ہوگا نا۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کسی کی نگاہ جو ہے اپنی نگاہ سے ملاؤ ذرا، اسے کہو ذرا نگاہ ادھر بھی کر دے، اس میرے دل پر اور میرے دماغ پر، میری آنکھوں پر۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم مولوی حسین علی صاحب کا حیرت انگیز خواب ڈسکس کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔